اس میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے قومی امانت میں۔ اول تو اسلام کے اندر غریبوں سے ٹیکس لینے کا کوئی تصور نہیں ہے، غریبوں سے ٹیکس لینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے امیروں سے لیا جائے گا وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، میری امت کے غریبوں سے لیا نہیں جائے گا، میں مصطفیٰ کی امت کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، غریبوں سے، جو ریڑھی لگانے والا ہے، جس کے بچے فاقے سے ہیں، جس کے پاس دوا خریدنے کو نہیں ہے، اس سے بھی بھاری ٹیکس لیے جاتے ہیں۔ اور کیوں لیے جاتے ہیں؟ اشرافیہ کی عیاشی کے لیے، ان کی مراعات کے لیے، ان کو پالنے کے لیے۔ کیا تمہارے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ نہیں ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، روم اور فارس جیسے ملک پر جنہوں نے اسلام کی عظمت کا پرچم بلند کیا ہے، وہ سوتے ہیں تو اینٹ کو تکیہ بنا کے سوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، اینٹ کو تکیہ بنا کے وہ لباس پہنتے ہیں، 22 پیوند ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کسی کنارے پر بکری بھی بھوک سے مر گئی تو میں عمر کا اللہ کی بارگاہ میں احتساب کیا جائے، جو اپنے کندھوں پر آٹا اٹھا کر غریبوں کے گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ بتائیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہمارے حکمران الا ماشاءاللہ کچھ مستثنا بھی ہوں گے، وہ کیا ہوتا ہے جب حکمران بن جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے عوامی ٹیکس اور عوامی پیسے میں کرپشن کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی اقتدار، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ اس کا بڑا کڑا احتساب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان قریب تم اقتدار کی طلب کرو گے، حکومت کے امیدوار بنو گے، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن فرمایا قیامت کے دن جب تم رب العالمین کی بارگاہ میں احتساب کے لیے کھڑے ہوگے، اس وقت تم پچھتاؤ گے کاش ہم نے دنیا میں کوئی منصب نہ لیا ہوتا۔